السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے 1 سال ہو گیا۔ میری 1.5 سال کی چھوٹی بچی تھی جس کا نام فریحہ تھا۔ میری شادی کو 3 سال ہی ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، ورنہ کہیں کسی اسکول میں ٹیچر بن جاتی یا کوئی اور کام کر لیتی۔ شوہر کے جانے کے بعد مجھے ہی کمانا تھا، سو میں نے کسی کے گھر نوکرانی بننے کا سوچا۔ یوں کام کی تلاش میں ایک بڑے سے بنگلے میں آ گئی۔ یہاں نوکرانی کے طور پر مجھے رکھ لیا گیا تھا۔ ویسے یہاں پہلے کا بھی کافی نوکر تھے۔ میری عمر 21 سال تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ جو کوئی بھی مجھے ایک بار دیکھتا تو میرا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ خیر مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا تھا۔ میری ڈیوٹی دوپہر 12 بجے شام تک تھی۔ میری بچی چھوٹی تھی اس لیے میں اسے تنہا گھر پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے خاندان میں کوئی تھا ہی نہیں، نہ ماں باپ حیات تھے نہ سسرال والوں میں سے کوئی تھا۔ اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے ہی گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ بنگلے کے لوگوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اپنی بچی کو ساتھ لے آؤں۔ میری بچی بہت معصوم تھی، بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی اور نہ روتی تھی۔ میں اسے صوفے پہ لٹا دیتی تھی اور کھلونے پکڑا دیتی تھی، کبھی فیڈر دے دیتی تھی۔ اس کے بعد میں خود کام میں مصروف ہو جاتی تھی۔ آج مجھے یہاں آئے 5واں دن تھا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ برتن دھوتے دھوتے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہے، سائقہ۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنی بچی کی رونے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی سایہ میری بچی کے پاس سے گزرا ہے اور پھر اچانک ہی ہوا میں معدوم ہو گیا ہے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اوپر سے میری بچی زاروں قطار رو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ زندگی میں کبھی اتنا روئی نہیں تھی جتنا اس وقت رو رہی تھی۔ اس کی شدت سے رونے کی آوازیں سن کر اس بنگلے کے لوگ میرے پاس جمع ہو گئے۔ سب نے پوچھا، سائقہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ ڈر گئی ہے، شاید اس لیے رو رہی ہے۔ میں سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے فریحہ کو خاموش کروایا تھا۔ وہ اب سو گئی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اس پر پھونک مار دی۔ شام کو کام سے فارغ ہو کر میں گھر آ گئی۔ یہ گھر کرائے پر تھا، صرف ایک پورشن تھا۔ 1 ماہ بعد مجھے تنخواہ مل گئی۔ تنخواہ میری سوچ سے زیادہ تھی۔ بنگلے سب مجھ سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری بڑی تعریفیں کی تھیں۔ یہاں کی مالکان بھی بہت اچھی تھی۔ میرے کام سے سب متاثر تھے۔ میں کافی خوش تھی۔ ایک دن بنگلے میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے بہت اچھے سے کھانے کا اور صفائی کا اہتمام کیا تھا۔ مہمان بھی مجھ سے بہت متاثر تھے۔ مالکان جن کا نام نائلہ تھا، انہوں نے اس رات مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ چونکہ مہمان آئے ہوئے تھے اس لیے میں جلدی گھر نہیں جا سکتی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر میں نائلہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ وہ 30 سال کی تھی، لیکن چونکہ وہ امیر تھیں اس لیے کافی فیشن بھی کرتی تھیں اور ماڈرن بھی تھیں، اسی وجہ سے ان کی عمر کافی کم لگتی تھی۔ سائقہ، میں تم سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں تم جیسی لڑکی مجھے کبھی کہیں نہیں مل سکتی۔ تم سے ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں آج سے تم اسی گھر میں رہو، اپنی بچی کے ساتھ اسی گھر میں رہ کر کام کرو۔ مالکن کی باتیں سن کر میں تو حیران تھی۔ وہ اتنی اچھی ہوں گی میں نے سوچا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ رہنے سے میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کسی کے گھر رہنا بہت ہی معیوب بات ہے، سو میں نے انکار کر دیا۔ لیکن نائلہ کے کافی اصرار کرنے پر میں راضی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کرائے کے گھر میں اکیلے رہنے سے کبھی کبھار راتوں کو ڈر بھی لگتا تھا۔ مالکن کے گھر کا رہنے کا یہ فائدہ بھی ہوا تھا، میری کرائے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ کافی پیسے میرے پاس بچ جا رہے تھے جنہیں میں جمع کرتی جا رہی تھی تاکہ آگے کام آ سکیں۔
1001 مہینہ مجھے یہاں ہوا تو آج میں کمرے میں سو رہی تھی، ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی ہنسنے کی آوازیں سنی، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس سے باتیں کر رہا ہے۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا میری بچی کے پاس کوئی سایہ سا تھا۔ اس کی شکل اندھیرے کی وجہ سے میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی، لیکن وہ جو بھی تھا مجھے جاگتا دیکھ کر اٹھ گیا اور غائب ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھ کر پڑھتی رہی، لیکن اب دل کہتا تھا یہ سب وہم نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی مالکن کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ آیت الکرسی پڑھ کر میں سو گئی تھی۔ اگلے دن مالکن کے شوہر، جن کی عمر 31 سال تھی، دبئی سے واپس آ گئے۔ وہ 2 سال پہلے دبئی گئے تھے اور اب لوٹے تھے۔ میرا ان سے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر سامنا ہوا۔ میں کھانا سب کو سرو کر کے اپنے کمرے میں جا کر کھانے لیے۔ مجھے دیکھتے ہی ساجد کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی۔ یہ بات سچ تھی، میں نائلہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں نے نوٹ کیا ساجد میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ وہ مجھ سے بات کے بہانے ڈھونڈتے تھے اور میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ میں ان کو بتا چکی تھی میں بیوہ لڑکی ہوں۔ میرے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میری بات کو ساجد سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی میری طرف پیش قدمی نائلہ نوٹ کر چکی تھی۔ اب وہ مجھے ڈانٹنے لگی تھی۔ ایک رات ساجد میرے کمرے میں آ گئے۔ میری بچی سو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں شائقہ، تم ہاں کر دو اور مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنا دوں گا۔ میری بیوی نائلہ مجھے پسند نہیں، میں تمہارے لیے اس کو طلاق دینے کو تیار ہوں۔ یہ باتیں ساجد کے منہ سے سن کر مجھے آگ لگ گئی۔ میں نے غصے میں بے عزت کر کے انہیں کمرے سے جانے کو کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کل اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی اگلے دن کا سورج میرے لیے کیا لے کر آئے گا۔ میرے لیے دولت سے زیادہ عزت اہم تھی۔ نائلہ ساجد کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی میں بے قصور ہوں، لیکن انہوں نے مجھ پر 50 تولے زیورات کی چوری کا الزام لگایا اور اسے سچ بھی ثابت کر دیا۔ جو ساجد کل میرے آگے پیچھے پھرتے تھے میرے خلاف ہو گئے۔ نائلہ اور ساجد نے پولیس کو گھر بلا لیا۔ میں صفائیاں دیتی رہی لیکن کسی نے میری نہ سنی۔ مجھے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ میری بچی انہوں نے چھین لی تھی۔ وہ کہنے لگی اسے ہم خود کسی یتیم خانے چھوڑ آئیں گے۔ مجھ پر الزام لگا کر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں جیل میں تھی۔ اپنی بچی کو یاد کر کے میں زار و قطار روتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے یہاں 5 دن گزر گئے تھے۔ اپنی بیٹی فریحہ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اس جیل میں تنہا تھی۔ رات ہوئی تو بتیاں بند ہو گئیں، صرف ایک چھوٹا بلب جل رہا تھا۔ تالے لگا کر پولیس اور کانسٹیبل گھر چلے گئے۔ میں اکیلی تھی۔ یہاں اور بھی قیدی تھے، لیکن اس قید خانے میں صرف میں تنہا تھی۔ باقی پرانے قیدی مخالف سم میں تھے۔ نہ میں ان کو دیکھ سکتی تھی، نہ وہ مجھے۔ میں ان سب کی باتیں کرنے کی آوازیں سن رہی تھی۔ میں دعائیں کر رہی تھی میری بچی بس ٹھیک ہو۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جیل کی سلاخوں سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی فریحہ نظر آئی جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے حیرت سے گود میں اٹھایا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ آدھی رات کو وہی سایہ دوبارہ آیا اور میری بچی کو واپس لے گیا۔ میں حیران پریشان تھی، یہ ماجرا کیا ہے؟ 6 ماہ میری قید کی مدت تھی، یہ ختم ہوئی تو میں جیل سے چھوٹ گئی۔ ان دنوں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جیل میں میری ملاقات میری بیٹی سے نہ ہوئی ہو۔ میں اپنا پرس سنبھال کر اپنے گھر کرائے پر چلی گئی اور ابھی تک کرائے پر نہیں چڑھا تھا۔ میں نے سوچا تھا اب سے یہیں رہوں گی۔ میں مالک سے چابی لے کر گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی کہ یہ گھر تو پہلے سے خوبصورت ہو گیا تھا۔
وہاں میرا سامان ابھی بھی پڑا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا وہاں میری بیٹی فریحہ تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چلاتی ہوئی میرے پاس آئی اور مما مما کرتی میرے سے لپٹ گئی۔ میں اسے گلے سے لگا کر خوب روئی۔ اب مجھے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کچن میں گئی تو دیکھا یہاں تو بڑا لذیذ کھانا پڑا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کون کر سکتا ہے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب میں نے دیکھا کچن میں کوئی سایہ داخل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انسانی مرد کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے میری طرف ایک بڑی پوٹلی بڑھائی۔ وہ کہنے لگا میرا نام سفیر ہے، میں مسلمان جن زادہ ہوں، میں اور میرا خاندان اس بنگلے میں آباد تھا۔ تم اور تمہاری بیٹی ہمیں بہت پسند آئی، اس لیے ہم اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ جب تمہیں الزام لگا کر اس گھر سے نکالا گیا تو وہاں کے لوگ تمہاری بچی کو یتیم خانے چھوڑ آئے، لیکن ہم جنات نے اسے اپنی دنیا میں جگہ دی۔ ہم اس کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر رات تمہارے پاس قید خانے میں اسے ملوانے لاتے تھے۔ تم ایک اچھی اور نیک انسان ہو، اس لیے یہ پوٹلی رکھو۔ میں نے حیرانی سے اس جن کی باتیں سنی۔ اس نے جو پوٹلی مجھے دی تھی اس میں کافی ہیرے جواہرات تھے جن کو بیچ کر مجھے کافی پیسے ملتے تھے۔ وہ جنات واپس چلے گئے تھے لیکن کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتے تھے۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ اس دنیا میں نیک جنات بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نائلہ جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جنات اس سے میرا بدلہ لے چکے تھے۔ انہوں نے واقعی وہ 50 تولہ سونا جلا دیا تھا، جس وجہ سے نائلہ اور ساجد کو بہت مالی نقصان ہوا۔ اب وہ پہلے کی طرح امیر نہیں رہے تھے، یہی ان کی سزا تھی۔ میری بیٹی اب ان جنات کے بچوں سے کھیلتی تھی اور میں بہت خوش ہوتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس کرنے نہ بھولیے گا۔